آپ کو پتا ہو میں کس کام کے لیے بلایا گیا ہوں, آپ کو پتا ہو مجھے کس کام کے لیے انوائنٹ کیا اور کس کام کے لیے بھیجا ہے. اپنے دونوں ہاتھ بلند کیجئے اور بلند آواز سے کہیے, یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے, یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے. بلند ہاتھ اٹھا کے بلند آواز سے, یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے. پھر سے, یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے. آمین آمین آمین. آمین. خداوند ہمارے خدا کا نام سب سے اونچا ہے. اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہیلیلویا ہیلیلویا. یسوع تیرا نام سب سے اونچا ہے اور اسی کا نام اونچا رہے, اسی کا نام اونچا رہے. وہی بلند و بالا ہے, اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. ہیلیلویا. تیرا نام سب سے اونچا ہے. آمین. اپنی آنکھیں بند کیجیے اور اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں. کلیسیا آئیے اپنے منہ کھولیے اور دعا کرنا شروع کیجیے تاکہ خدا کا کلام نازل ہو. خدا کا کلام نازل ہو. تھینک یو جیسس, وی پریز یو. خدا اپنے کلام کو بھیج, خدا اپنے کلام کو بھیج, اپنے کلام کو بھیج. خدا اپنے کلام کو بھیج. خدا جو بند بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جائے, جو خدا ہماری جانوں کو سیر کرے, جو شکستہ جانوں کو بحال کرے. وہ کلام جو بندھن توڑے, وہ کلام جس سے جوئے ٹوٹے, تیرے لوگ آزاد ہو. اے باپ, میں یسوع مسیح کے نام سے منت کرتا ہوں, اپنے کلام کو نازل فرما. تیرا کلام نازل ہو اور ہم میں سے ہر ایک جان سیر ہو جائے, ہر ایک جان سیر ہو جائے, ہر ایک جان سیر ہو جائے. اپنے کلام کو بھیج خدا, یسوع مسیح کے نام سے. آمین آمین آمین. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے, آج کا کلام میرے لیے ہوگا. میں کلام سننے کے لیے تیار ہوں. مجھے خدا اسی لیے یہاں لایا ہے کہ میں کلام سن سکوں. آمین آمین. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس, وی پریز یو. میشت نکالیے لوکا کی انجیل 4 باب, جس حوالے کو ہم پچھلے 2 اتوار سے مسلسل سیکھ رہے ہیں. لوکا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں اور 19ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے. اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ بھی کلام خدا کی تعظیم کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یوں لکھا ہے, خداوند کا روح مجھ پر ہے, اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں, کچلے ہوئوں کو آزاد کروں اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں. آمین. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے. آمین. اپنی جگہوں پر تشریف رکھیے پلیز. جتنے پہلی بار اس کلیسیائی رفاقت میں آئے ہیں سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پلیز. پریز گاڈ, پریز گاڈ. بہن شبانہ اور ان کے ہسبینڈ بھائی عمران پلیز آگے آئیے. ہیلیلویا. یہاں آئیے. بھائی عمران صادق آپ بھی آگے تشریف لائیں.
اور ناتن اور منی ناتن دونوں آگے آ جائیں. یہ بیٹی بھی پہلی بار آئی ہے؟ اچھا آگے آؤ آگے آؤ آگے آؤ. آج خدا کے فضل سے پاکستان کی اکثریت کی نمائندگی ہمارے بیچ میں ہے. بھائی حیدرآباد سے سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، بھائی عمران صادق، اور یہ جوڑا ایونجلسٹ شبانہ اور ان کے ہسبینڈ بھائی عمران، ان کا بیٹا بھی ہے، بیٹی ہے ساتھ. کہاں ہے؟ ہاں ہاں آگے آگے آؤ بیٹے، ادھر آؤ. اسی کہڑا کچھ سوال پوچھنے لگے ہیں کیا؟ یہ گجرات سے ہیں، پنجاب سے ہیں، وہاں پر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، پریئر واریر ہیں بہن، اور خدا نے دعا کا بوجھ دیا ہے اور خدا نے انہیں ہمارے ساتھ کنیکٹ کیا ہے. خاص طور پہ جو خدا نے ان سے بات کی ہے وہ بدکار عورتوں کو خدا نے ان کے سپرد کیا ہے. یہ بہت بڑی منسٹری ہے، یہ بہت بڑی منسٹری ہے. خدا نے بہن کو خواب میں بتایا کہ میں نے تجھے کن عورتوں کے لیے بلایا ہے، اور اب خدا انہی عورتوں کو بہن کے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے، اور وہ زندگیاں جو گناہ میں اور بدکاری میں تھیں وہ اب مسیح کی بادشاہت میں آ رہی ہیں. ہیلیلویا. یس، خدا کا شکر. ہم آپ کی خدمت کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو درد اور بوجھ آپ کے اندر گنہگاروں کے لیے ہے، میری دعا ہے کہ وہ اور زیادہ بڑھ جائے. آمین آمین. یہ بیٹی یہ بھائی ارشد لوگوں کے ساتھ ہے، یہ آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرنے والی بیٹی بنیں گی. ہاں آمین. بھائی عمران صادق، میں حیدرآباد میں گیا تھا، آپ کو بتایا میں نے، وہاں جتنے انتظامات کیے بھائی نے کیے. ان کو خدا نے وہاں یوتھ دی ہے، یہ یوتھ کو لیڈ، یوتھ فار کرائسٹ کو حیدرآباد میں لیڈ کر رہے ہیں، اور یوتھ کو درست راہ پر گامزن کر رہے ہیں. آمین. اپنے اپنے توڑے ہیں جہاں جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ پورے پاکستان سے مختلف خادموں کو بلا کر وہاں پر سیمینارز اور کانفرنسز ارینج کرتے ہیں جو اس علاقہ کے لیے بیداری کا سبب ہیں، بیداری کا سبب ہیں. اور بھائی عمران، ہم آپ کی خدمت کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس علاقہ میں ایک بہت بڑے ریوائیول کا باعث آپ بنیں گے، بہت بڑے ریوائیول کا. اور اس کے ساتھ آج دو نوجوان ہیں، ناتن اور آپ کا کیا نام ہے؟ سجاول. ناتن اور سجاول یہ ڈرم بجاتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں، اور جیمنگ کیا ہوتی ہے؟ جیمپنگ ہے؟ جیمبے مجھے آئی نہیں سریا لفظ. جیمبے بھی بجاتے ہیں. اور خدا کا شکر کہ ان بچوں میں ابھی سے خداوند کو سرو کرنے کا جوش اور جذبہ ہے. یہ بھی جب ان سے میری میٹنگ ہوئی تو میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا یار کیا چارجز لوگے؟ تو کہتے نہیں انکل کوئی چارجز نہیں، ہم آئیں گے اور خداوند کو سرو کریں گے. یہ بڑی بات ہے، ورنہ جو اس سیکٹر میں ہیں وہ چرچ میں آ کے بجانا ان کے لیے بڑی مشکل بات ہے. اور آپ میں، اور انیل کدھر ہے؟ انیل بھی جب اس کو بھی لائے تھے چرچ میں تو انیل کی بھی ایسی ہی پونیاں تھی. انیل بھی انجدہ ہی سی تے ہن بندہ بن گیا وے، اور بناواں گے نا، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی دنیا سے نکال کے خداوند کے تخت کے سامنے لے کر آئے ہیں. اور ناتن، آپ کا بھی ٹائم آ گیا ہے، اب دنیا پیچھے رہ جائے گی، خداوند ہی منزل ہوگا، خداوند ہی منزل ہوگا. I tell you. آئیے کلیسیا اپنے دونوں ہاتھ ان کی طرف بڑھائیے اور ان سب کے لیے دعا مانگتے ہیں، برکت دیتے ہیں ان کی زندگیوں میں، ان کی خدمت میں برکت کو ریلیز کرتے ہیں. ہیلیلویا.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आइए सब अपना मुंह खोलिए और इन्हें दुआ दीजिए, इनके लिए बरकत को रिलीज कीजिए. शांडे के रूबू शांडे के राबा शांटे दे रे. Thank you, Holy Spirit. We praise you. We praise you. We praise you. खुदा बाप इन सब के लिए तेरी बरकत को रिलीज करता हूँ. वो खिदमतें, वो तोड़े, वो नेमतें खुदा जो तूने इन बच्चों को दे रखे हैं, खुदा तेरा शुक्र अदा करता हूँ. खुदा अपने भाई के लिए, खुदा उस खिदमत के लिए जो तूने दी है, खुदा इस भाई के लिए भी तेरी सताइश करता हूं खुदा, और मैं चर्च के साथ मिलकर इन्हें बरकत देता हूं खुदा. मैं इन सबको बरकत देता हूं खुदा. ये जहां जहां तेरी इंजील की बशारत के लिए, तेरी खिदमत के लिए खुदा गामजन है, कोशा है, यीशु मसीह के नाम से उन एरियाज में, उन सेक्टर्स में खुदा तेरी कुदरत, तेरी बरकत इनके साथ साथ हो. तेरा रोल कोस इन्हें लीड करे, ये तेरी रहनुमाई में चले खुदा. ये गुनाह और बदी से हमेशा बचे रहे, ये कभी कॉम्प्रोमाइज करने ना पाए, और खुदा ये अपनी खिदमत में ये और ज्यादा मगन हो जाए खुदा. और मैं यीशु मसीह के नाम से इन सबों को तेरे लहू में महफूज किए देता हूं. मैं इन पर तेरी बरकत को मांगता हूं खुदा, और दुआ करता हूं वो पैशन, वो कंपैशन इनकी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए. खुदा मैं नातन की जिंदगी में तेरी कुदरत को रिलीज करता हूं, तेरी कुदरत को रिलीज करता हूं. मैं नातन को बरकत देता हूं खुदा, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से. इसकी जिंदगी पर तेरी कुदरत आन ठहरे, और ये बेटा तेरी गैरत में जिंदा रहे, ये तुझे सर्व करे खुदा. इसकी जवानी पाक हो जाए खुदा, ये हर तरह के गुनाह और बदी से बचा रहे, ये ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकता रहे, और इसकी जिंदगी से फकत तुझे जलाल मिले, और ये फकत तेरे लिए बजाए खुदा. दुनिया और दुनिया की ख्वाहिश मिटती चली जाए, और इसकी जिंदगी से तुझे जलाल मिले. मैं इस बेटे के लिए भी तेरी बरकत को रिलीज करता हूं. ये मिलकर तेरा तख्त लगाने वाले हों, मिलकर तेरा तख्त लगाने वाले हों. हाँ खुदा, मेरी दुआ है आज का ये इतवार, ये इबादत इन सबों के लिए बरकत का बायस हो, ब्रेक थ्रू का बायस हो खुदा, और ये तेरी बड़ी कुदरत को, तेरी हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में लेकर जाएं, यीशु मसीह के नाम से. आमीन, आमीन, आमीन. एक बार फिर इन सारे नए मेहमानों के लिए तालियां बजाइए, हम इन्हें वेलकम करते हैं. थैंक यू. प्लीज तशरीफ रखिए. हालेलुया. जी, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया. यहां तक हमने सीख लिया था. अब अगला हिस्सा सीखें. उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं. आमीन. उसने मुझे भेजा है. नंबर 1 क्या किया है? अनॉइंट किया है, मसा किया है. और दूसरी बात, उसने मुझे भेजा है. हम खास इस हिस्सा पे गौर करेंगे कि उसने मुझे भेजा है. आप जब कहीं किसी भी जगह पर जाकर ये बात करते हैं कि मुझे किसी ने भेजा है, इसका मतलब है कि आप खुद अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आप किसी की मर्जी से वहां पहुंचे हैं. किसी ने आप वहां पर भेजा है, वहां पर अपॉइंट किया है कि आप इस जगह पर जाकर खड़े हो जाएं, इस जगह पर जाकर आप खिदमत करें, इस जगह पर जाकर आप कुछ डिक्लेयर करें, कुछ प्रोफेसाई करें, और इस जगह पर जाकर आप सर्व करें. खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने मुझे मसा किया है, नंबर 1. और नंबर 2, उसने मुझे भेजा है. हालेलुया. इसका मतलब है कि इस भेजे जाने में किसी की मर्जी शामिल है. इस भेजे जाने में कोई 2 लोग मुत्फिक हुए हैं. नंबर 1 वो जिसने भेजा है, और नंबर 2 वो जो जाने के लिए तैयार है, क्योंकि भेजने वाला तब तक नहीं भेज सकता जब तक जाने वाले की मर्जी उसमें शामिल ना हो. ये उसने फेंका नहीं है, ये उसने
بھیجا ہے، یہ بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے بھیجے جانے میں اور نکل جانے میں فرق ہے۔ بھیجے جانے میں اور نکل جانے میں فرق ہے۔ میں کل رات کو ریم لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ ابلیس میں اور یسوع میں ایک خاص سگنیفیکنٹ فرق کیا ہے، شریر میں اور یسوع میں، خدمت کے تعلق سے، خدمت کے تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے۔ سنیے، شریر نکلا ہوا ہے، یسوع مسیح بھیجا ہوا ہے۔ ہیلیلویا! شریر نکلا ہوا ہے اس کی حضوری سے، لیکن یسوع مسیح کو اس نے بھیجا ہے۔ اور یسوع مسیح، یسایہ نے بھی پروفیسائی کی کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، یسایہ 61۔ اور یسوع بھی یہاں پر ہیکل میں کھڑے ہو کے، یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کے وہ یہ کہہ رہا ہے، خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا ہے، اور اس لیے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں، اور اس نے مجھے بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نکالے ہوئے نہیں ہیں، پھینکے ہوئے نہیں ہیں، یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا ہے۔ ہیلیلویا! یسوع مسیح کو خدا نے بھیجا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے، ہمارے خداوند کو بھیجا گیا ہے۔ آمین، آمین۔ اور اس کو اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم جو اس کے حضور سے خارج ہو گئے تھے، نکال دیے گئے تھے، ہمیں پھر سے وہ خدا کی بادشاہی کے وارث بنا لے۔ آمین، آمین۔ ہمیں بھی نکال دیا گیا تھا، شریر کو بھی نکالا گیا تھا، اسے اس کی پوزیشن سے ہٹایا گیا تھا، لیکن یسوع مسیح کو بھیجا گیا ہے۔ سنیے، شریر نے یہ پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ میں اپنا تخت خدا سے بھی اونچا لگاؤں گا، اور رائٹ ایٹ دیٹ مومنٹ، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جیسے یہ ناپاک سوچ اس شریر کے اندر پیدا ہوئی، خدا نے اسے آسمان پر سے اٹھا کے زمین پر پٹخ دیا۔ اس کی فوجوں کو، جتنے فرشتے اس کے ساتھ ملے تھے، ان سب کو زمین پر دیس نکالا مل گیا، انہیں آسمان سے بھیج دیا گیا۔ کلام کیا سیکھ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کو بجلی نوئی۔ آپ نے دعا کی ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ غریبوں کو، اور پھر اس نے مجھے بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں یہ خیال کرتا ہوں، یہ کوئی ڈاکٹرائن نہیں ہے، بٹ میں یہ زیوم کرتا ہوں کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کی میٹنگ ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہوگا انسان بگڑ گیا ہے، انسان کو نوح کے وقت میں بھی ہلاک کیا، یہ نہیں سدھرا، موسیٰ کے دور میں بھی اس کو سدھارنے کی کوشش کی، نہیں سدھرا، اس کو باقی نبیوں اور رسولوں نے بے شمار، میں نے پیغمبر بھیجے، یہ نہیں سدھرا، یہ روز بروز بگڑتا ہی چلا جا رہا ہے۔ بلکہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہے انسان کے خیالات شروع ہی سے۔ پھر ان تینوں کی اس میٹنگ کے بعد بیٹے نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہوگا، اور بیٹے نے تجویز دی ہوگی، اے باپ، ہولی اسپرٹ، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ ہیلیلویا! اور خدا باپ نے اس تجویز کو سنا، قبول کیا، اور باپ نے بیٹے کو ایک برے کی صورت میں، ایک بیٹے کی صورت میں، ہمارے کفارے کی صورت میں آسمانوں سے کرسمس کے دن یہ گفٹ بنی نوع انسان کو بخشا۔ اور جب یسوع یروشلیم میں پروان چڑھا، جب اس کو بپتسمہ ملا، جب اس کو روح القدس ملا، اس پر آن ٹھہرا، تو اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اور ایک دن وہ آ کر وہ ہیکل میں کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کو تمہار دیے گئے ہیں، کتاب دی گئی ہے کہ اس کو پڑھے، اور اس نے یہ حوالہ نکال کے بیچ میں سے پڑھا ہے، اور یہ حوالہ یہ ہے، اس نے مجھے مسا کیا تاکہ غریبوں کو خوشخبری سناؤ، اور اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس کا مطلب کہ بھیجنے والا اور ہے، اور آنے والا یعنی جانے والا کوئی اور ہے۔ خدا باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے، خدا باپ نے کفارے کو بھیجا ہے، ہماری نجات کے سینگ کو بھیجا ہے، اس نے مجھے
بھیجا ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے۔ میں یہ اس چیز پر غور کر رہا ہوں، بھیجا جانا کس قدر ضروری ہے۔ بھیجا جانا، پولس رسول رومیو کے خط میں لکھتے ہیں جب تک کوئی بھیجا نہ جائے منادی کیوں کر کرے۔ اس کا مطلب ہے کہ منادی کرنے سے پہلے آپ کا بھیجا جانا ضروری ہے۔ جب تک آپ بھیجے نہ جائیں آپ منادی نہیں کر سکتے، جب تک آپ کو سینڈ نہ کیا جائے آپ منادی نہیں کر سکتے۔ اور یہ چرچ کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ چرچ بھیجے، چرچ سینڈ کرے۔ ایک انگریزی میں نے ایک لائن پڑھی، وہ لکھا تھا کہ the church must send or the church will اینڈ اگر چرچ بھیجتا نہیں ہے تو وہ چرچ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ بھیجا جانا کس قدر ضروری ہے۔ sometimes جیسے میں نے پولس کا ریفرنس دیا، پولس نے کہا جب تک بھیجے نہ جائیں منادی کیوں کریں۔ پاکستان میں بہت سارے ایسے خادم، بہت ساری ایسی خادمائیں ہیں جن کو بھیجا نہیں گیا لیکن وہ منادی کر رہے ہیں اور ان کی منادی بے اثر ہے، ان کی منادی بے تاثیر ہے۔ وہ بہت جلد گناہ میں گر جاتے ہیں، وہ بہت جلد کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ بہت جلد دوسری تیسری اور چوتھی شادی کر لیتے ہیں، وہ بہت جلد اور طرح کی سیٹنگز میں آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھیجا نہیں گیا، ان کو سینڈ نہیں کیا گیا، اور وہ بہت جلد آزمائشوں میں گر جاتے ہیں اور وہ بہت جلد صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں۔ پاسٹر یونگ چو جو کوریا میں ریوائولسٹ ہوئے ہیں، ساؤتھ کوریا میں، اور پوری دنیا میں انہوں نے اپنے چرچ سے مشنریز بھیجے ہیں۔ ہم 2007 میں غالباً کوریا میں تھے اور ان کے اپنے منہ سے ہم نے یہ ٹیسٹمنی سنی۔ انہوں نے کہا کہ بتایا انہوں نے کہ 2 خواتین تھی انہی کے چرچ سے، اور وہ نکل کھڑی ہوئیں ایونجلزم کے لیے کہ ہم بشارت دینے کے لیے جائیں گی۔ جب نکلی تو رستے میں ایک دریا آیا، انہوں نے کہا کہ پترس بھی پانی پر چلا تھا، ہم بھی پانی پر چلیں گے۔ یسوع کا نام لیا اور پاؤں پانی پر رکھے اور چلنا شروع کیا۔ پہلے ہی قدم تو گڑام دریا میں، بڑی مشکل سے وہ بچ بچا کے ریسکیو ہو کر واپس آئیں۔ کنارے پر آ کہتی ہیں خداوند تو نے تو پترس کو پانی پر چلایا تھا، ہم کیوں نہیں چل سکی؟ خداوند نے کہا پترس کو میں نے بلایا تھا، تمہیں کس نے بلایا ہے؟ نمبر 1۔ اور پھر تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ نمبر 2۔ نمبر 1 ہم بلائے ہوئے ہوں، نمبر 2 ہم بھیجے ہوئے ہوں۔ آمین۔ بلائے ہوئے بھی ہوں اور بھیجے ہوئے بھی ہوں، پھر خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہو، کہ لکھا ہے اور معجزات کرنے کو خدا کی قدرت اس کے ساتھ تھی۔ ہیلیلویا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھیجا ہوا تھا۔ جب آپ بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کو سینڈ کیا جاتا ہے، جب آپ پر ہاتھ رکھے جاتے ہیں، جب آپ کو انوائنٹ کیا جاتا ہے، پھر خدا کی قدرت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر پہاڑ آپ کے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر میدان ہو جاتے ہیں، پھر آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پر ویران مقاموں میں بھی زندگی آ جاتی ہے، پھر ٹوٹی ہڈیاں جڑنا شروع ہو جاتی ہے، پھر جب آپ کلام کرتے ہیں پھر مردہ ہڈیوں کی وادی میں بھی زندگی آ جاتی ہے اور ہڈیاں آپس میں جڑنے لگتی ہیں۔ جب آپ انوائنٹڈ ہوتے ہیں، جب آپ مسح شدہ ہوتے ہیں اور آپ بھیجے گئے ہوتے ہیں، پھر آپ جوڑنے کا کام کرتے ہیں، توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں۔ شریر توڑنے کا کام کرتا ہے، آدم کو ہوا سے جدا کرتا ہے، انسان کو خدا سے جدا کرتا ہے، لیکن بیٹا انسان کو خدا کے ساتھ پھر ایک کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ شریر نکلا ہوا ہے، بیٹے کو مسح کیا گیا ہے، نمبر 1، اور پھر بیٹے کو بھیجا گیا ہے۔ اس لیے بیٹا تبدیلی کا باعث ہے۔ تبدیلی کا، آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر ایک کی زندگی سے تبدیلی آئے؟ آمین، آمین۔ اور میرے باپ نے ہمیشہ یہ کہا ہے، تبدیلی ایوانوں سے نہیں، تبدیلی آسمانوں سے آتی ہے۔ تبدیلی آسمانوں سے آتی ہے۔
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تبدیلی چرچ کے وسیلہ سے آئے گی, تبدیلی چرچ کی دعاؤں کے وسیلہ سے آئے گی, تبدیلی آپ کی اور میری دعاؤں سے آئے گی, اور تبدیلی ان کے وسیلہ سے آئے گی جنہیں بھیجا گیا ہے. ہیلیلویا. جنہیں بھیجا گیا ہے وہ تبدیلی کے سبب ٹھہریں گے. آمین. آمین. یسوع مسیح کہہ رہے مجھے بھیجا ہے, مجھے بھیجا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی بھیجا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو بھی بھیجا جائے؟ آمین. ہم نے دسمبر میں 120 کی جماعت کو بھیجنا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں, ہم رو رہے ہیں خدا کے حضور, ہم خدا کے حضور سربسجود ہے خدا. 120 مبشر, 120 مبشرائیں اس چرچ میں سے اٹھا کھڑی کر خدا. ہاں خدا باپ, ہم ان کو بھیجیں گے ملک میں اور ملک سے باہر بھیجیں گے. ہم انہیں گنہگاروں کے بیچ میں بھیجیں گے تاکہ وہ انجیل سنائیں اور قومیں یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کی وارث بنے. یہ چرچ بھی بھیجے گا, یہ چرچ بھی بھیجے گا. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ چرچ بھی بھیجے گا. ہم ایونجلسٹ بھیجیں گے, ہم مبشروں کو بھیجیں گے, ہم مبشراؤں کو بھیجیں گے تاکہ انجیل سنائی جائے, خدا کی بادشاہت کو وسعت ملے اور دنیا میں تبدیلی برپا ہو. ہیلیلویا. 120 کی جماعت اس چرچ سے نکلے گی, اور میری دعا ہے پاکستان کے ہر ایک چرچ سے ایسی جماعت نکلے جو مبشر ہوں اور وہ انجیل سنانے والے ہوں, گنہگاروں تک پہنچنے والے ہوں. آمین. آمین. پرابلم یہ ہے کیوں چرچ کے مبشر اپنی خدمت سر انجام نہیں دے رہے ہیں. سبب یہ ہے ہم نے جنہیں مبشر بنایا یا جو اپنے طور پر بھی مبشر بن گئے وہ پلپٹ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں مبشر سو اینڈ سو ہوں, میں چرچ میں میٹنگ پریزائڈ کرتا ہوں, میں مبشرہ سو اینڈ سو ہوں اور میں چرچ میں میٹنگ پریزائڈ کرتی ہوں. ارے بھائی ہوش کے ناخن لو, تمہیں کس نے کہہ دیا کہ مبشروں کو میٹنگ پریزائڈ کرنے کے لیے انوائنٹ کیا جاتا ہے؟ ارے مبشر تو وہ ہیں جو دنیا میں جاتے ہیں, مبشر وہ ہیں جن کے منہ میں انجیل ہوتی ہے اور وہ گنہگاروں کے بیچ میں جا کے انہیں انجیل سناتے ہیں اور انہیں چرچ میں لے کر آتے ہیں. یہ مبشرانہ خدمت ہے. آپ کو کس نے کہا, کس نے بنایا, کس نے بتایا کہ مبشر میٹنگز پریزائڈ کرنے کے لیے یا یہاں کھڑے ہو کر نعرے لگانے کے لیے ہے؟ اپنی خدمت کو پہچانیے, آپ کو بھیجے جانے کے لیے مبشر بنایا ہے. نکلیے چرچ سے اور جا کر گنہگاروں کو لے کر آئیے تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کے وارث بن سکیں. ہم اپنا بڑا تعارف کرواتے ہیں, میں مبشر سو اینڈ سو, میں ایونجلسٹ سو اینڈ سو. پاکستان میں مبشر اس لیے بنتے ہیں اور کچھ خدا کے کلام سے محروم اور اس کی سمجھ سے نا واقف خادم مبشر اس لیے بناتے ہیں تاکہ اے منڈا کتے نکل نہ جائے چرچوں. ان مبشر کہاں گے تے نال رہے گا تے جدو خدمت لی نکلیں گے تے میری بائبل مقدس چوک کے تے میرے پیچھے پیچھے آئے گا تے تیرے ہاتھاں نوں جے پیڑ ہوندی ہے تے تو خدمت چھڈ دے. جے تو اپنی بائبل بھی آپ ہی نہیں چوک سکدا, بائبل دا بیگ چکن لی ایک اور جوان نال رکھیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ ایونجلسٹ ہے ہمارے چرچ میں. تے پچھلے 6 مہینے دی رپورٹ دے کنیاں روحاں نوں لے کے چرچ وچ آیا ہے. اے ایونجلسٹ دا کام ہے, تیری بائبل چکنا ایونجلسٹ دا کام نہیں ہے. اپنے ہاتھاں نہ چک. پرابلم یہ ہم نے اس لیے ایونجلسٹ رکھے ہیں اے کتے منڈا نکل نہ جائے. اس چرچ میں ٹائٹل کا کوئی ایونجلسٹ نہیں ہے, کام کے سارے ایونجلسٹ ہیں. کام کے سارے ایونجلسٹ ہیں. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے آسمان کی جانب اور کہیے میں ایونجلسٹ ہوں. مجھے ٹائٹل ملے یا نہ ملے میں انجیل سناؤں گا. آمین آمین. ہر ایک ایماندار ایونجلسٹ ہے, ہر ایک ایماندار ایونجلسٹ ہے. افسوس ان خادموں پہ بھی جو 2 نمبر ایونجلسٹ بنا رہے ہیں, اور افسوس ان ایونجلسٹ پر بھی جو اس 2 نمبری کے جھانسے میں آ گئے ہیں اور ایونجلسٹ بن رہے ہیں. ارے کبھی سٹڈی کرو تو دنیا کو پتا چلے ایونجلسٹ وہ ہے جو خدمت میں جب آیا تب بھی ایونجلسٹ ہے, اور جب 90-95 سال کا ہو خداوند میں سو رہا ہے وہ تب بھی ایونجلسٹ ہی ہے.
وہ 6 مہینے ایونجلسٹ تے 7ویں مہینے پادری نہیں لگا، وہ پادری بنن لئی ایونجلسٹ نہیں بنیا۔ یہ بہت بڑا بلاوا ہے ایونجلسٹ کا، بہت بڑی خدمت ہے ایونجلسٹ کی۔ رینہارڈ بونکے کو دیکھیے، ایونجلسٹ بورن ایونجلسٹ ڈائیڈ۔ بلی گرام کو دیکھیے، ایونجلسٹ بورن ایونجلسٹ ڈائیڈ۔ مبشرانہ خدمت کے لیے مخصوص ہوئے، اسی خدمت میں انہوں نے اپنے دم پورے کیے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ ڈیڈیکیشن ہے، اور پوری دنیا میں ان کا نام ہے، پوری دنیا میں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ بلی گراہم کے لیے لوگ صرف پوری دنیا سے بلی گراہم لکھ کے صرف انویلپ اس میں ڈال دیتے تھے پوسٹ باکس میں، اور ڈاک اس کے گھر پہنچ جاتی تھی پوری دنیا سے۔ اور ایتھے تسی زیا مسجد تو باہر نکل کے پوچھو نا شوکت صدیق کون ہے، تو انسان تو نہیں پتا کون ہے۔ اپنی خدمت کو پہچانیے، سنیے یہ ریویلیشن ہے، اپنی خدمت کو پہچانیے، لوگ آپ کو خود بخود پہچاننا شروع کر دیں گے۔ ہیلیلویا۔ آپ کو پتا ہو میں کس کام کے لیے بلایا گیا ہوں، آپ کو پتا ہو مجھے کس کام کے لیے انوائنٹ کیا اور کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے مسا کیا ہے اور مجھے بھیجا ہے۔ سنیے، خداوند یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے باپ کیا تجھے مجھ پہ اعتماد ہے کہ میں جو اسائنمنٹ ہم پلان کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، وہ میں کر سکتا ہوں؟ آف کورس 100% باپ کو اعتماد ہے بیٹے پہ۔ بیٹا کہتا اے باپ ہولی اسپرٹ آپ لوگ یہیں ٹھہرو، بس میں آؤں گیا تے آؤں آیا، میں بس جی اپنے خون دا چھٹا دے کے نہ پوری دنیا تے اے بس آؤں منٹ وچ آیا تے ساڈی فیلوشپ بھی نہ ٹوٹے گی تے دنیا بھی بحال ہو جائے گی۔ ایک پورے پروسیس میں سے بیٹے کو گزرنا پڑا، پھر اسے بھیجا گیا ہے۔ ہیلیلویا۔ ایک پورے پروسیس میں سے گزرا، اور پروسیس بھی وہ جو انسان کی پیدائش کا پروسیس ہے، ماں کے بطن میں 9 مہینے پورے رہا ہے اور پھر جا کے ڈیلیور ہوا ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے اس نے میرے لیے ایک بدن تیار کیا، یہ بیٹے کے لیے ہے، ایک بدن تیار ہوا اور پھر وہ ڈیلیور ہوا ہے، پھر وہ یہ نا پورے پروسیس میں سے گزرا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے سانو گرمی لگن رہی ہے، یسوع تے تخت تے بیٹھا ہے، او بھائی وہ بھی اسی گرمی کے پروسیس سے گزرا ہے، او دی بھی نیپیاں چینج ہوئیاں نے۔ سانو تے ان پیمپر لگے مل دے نے نا، پیمپر اتارا تو باہر بچہ پھر فریش دا فریش، تے ساڈی ماں نے تو سانو وہ لنگوٹ لائے نے جنہاں دے اگے بکسوا لگا ہوندا سی، پتہ ہے نا جڑے پرانے بندے نے، انہوں ہی تو کے کڑی مڑی پاوے تے پائی جانا ہے، انہوں ہی سکا کے پھر لائی جانا ہے، کئی باری گلا ہی لا دینا ہے۔ تو یسوع بھی ان سارے پروسیسز میں سے گزرا ہے، پھر جا کر وہ جوان ہوا ہے، وہ خدمت کے لیے انوائنٹ ہوا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے وہ ہیکل میں کھڑے ہو کر، وہ مذبح پہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یہ جس کے بارے میں لکھا ہے وہ میں ہی ہوں، اور آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ مجھے مسا کیا گیا ہے اس لیے کہ خوشخبری سناؤں، اور مجھے بھیجا گیا ہے، مجھے بھیجا گیا ہے۔ پاکستانی لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہے وہ بھیجے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نکل جانے کے لیے تیار ہیں، ان کی زندگیوں میں انتظار نہیں ہے۔ سنیے، یہ اوور دا نائٹ نہیں ہوا، یا یہ ایٹ ونس نہیں ہوا، ایک دم نہیں ہو گیا کہ باپ نے کہا یسوع جلدی کر، انسان مر گیا، انسان رڑ گیا، انسان رہ گیا۔ کیا انسان کے گرنے کا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ آدم اور ہوا 2 ہوں گے اور پھر یہ گناہ کر دیں گے، میری بادشاہی سے خارج ہو جائیں گے؟ یہ سب کچھ خدا کو آلریڈی پتا تھا، یہ خدا کے لیے سرپرائز نہیں تھا۔ اوئے ہوئے یہ کیا ہو گیا ہے؟ ارے لکھا ہے بنائے عالم سے پیشتر، وہ بنائے عالم سے پیشتر یہ باپ کے پلان میں تھا، یہ باپ کی مرضی میں تھا کہ سے ہوگا، لیکن کتنے ہزار سال بیٹے نے انتظار کیا ہے، اور پھر ایک وقت آیا ہے خدا نے کہا بیٹا اب تیرے جانے کا وقت ہے، اور بیٹے نے کہا میں حاضر ہوں مجھے بھیج، میں حاضر ہوں مجھے۔ جو بھیجے جانے کے لیے گریک ورڈ ہے اس کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، اس میں لکھا ہے کسی کی پرمیشن سے کسی کام کے لیے نکلنا۔ واہ جی واہ، کسی کی اجازت لے کر نکلنا، اجازت لے کر۔ اور میں
روت کی کتاب پہ بھی میں ایک تفسیر لکھ رہا ہوں اس کی، مجھے وہ اس کنیکشن بن گیا ایک دم سے. جب روت اپنی ساس نومی کے ساتھ بیت لحم میں واپس آتی ہے، روت نومی سے کہتی ہے، کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں جاؤں اور کھیتوں میں سے بالیں چن کر لاؤں. بہو ساس سے اجازت طلب کر رہی ہے. جتنی بہویں یہاں بیٹھی ہیں یہ نمونہ ہے اپنی ساس نوں وڈیاں کرن دا. او نہیں کرنا جدوں اماں مر جے تے پھر ساکاں نوں سد کے تے پھر کہنا اسی اماں نوں وڈیاں کرن ڈے ہاں. جدوں او زمین تے سی ادوں دے پیر دھونے سن، ادوں دا سر دھونا سی، ادوں دے کپڑے بدلنے سن، ادوں دی خدمت کرنی سی. ہن او منا مٹی دے تھلے چلی گئی ہے تے رشتہ داراں نوں وکھان لگا ہے کہ میں ہن اماں نوں وڈیاں کرن لگا واں. تیرا مر جانا اس سے بہتر ہے کہ تو اس طرح کے 2 نمبر کام کرے. جب زندہ تھی تو تیری نظر اس کی پینشن پر اور اس کے پیسوں پر تھی، اور اب تو اماں نوں وڈیاں کرن لگا میں. شرم آنی چاہیے. یہ مسیحی رویہ اور مسیحی کردار نہیں ہے. وڈیاں ادوں کرید ہے جدوں وہ کول ہون، انہاں دی خدمت کر کے، انہاں دے پیراں 'چ بہ کے انہاں نوں اچیاں کرید ہے، آپ ہی نیویاں ہوئید ہے. اے خدا نے دسیا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کی کیا کرنا، خدمت کرنا. تو تیری عمر زمین پر، اپنی لمبی عمر کے لیے دعائیں نہ کریں، اپنی ماں اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کریں. خدا کا وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہو جائے گا. آمین. خدمت کریں. اس حکم کے ساتھ خدا نے وعدہ دیا ہے، وعدہ دیا ہے. بیٹے نے باپ کو آنر کیا ہے، اس نے انتظار کیا ہے. اس نے کہا باپ جب تو کہے گا میں تب جاؤں گا. ہم میں سے بہت سارے بلکہ غیر اقوام نے بھی یہ کویسچن ریز کیا ہے. دو دفعہ یسوع مسیح نے بھیجا جانا تھا. ایک بھیجا جا چکا ہے، دوسری دفعہ پھر بھیجا جائے گا. سنیے، بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح سے جب سوال کیا گیا کہ تیرے آنے کا دن کب ہوگا، اور خداوند نے کہا یہ مجھے بھی نہیں پتا، نہ فرشتوں کو پتا ہے، اس دن کے بارے میں صرف باپ جانتا ہے. سنیے اس کے پیچھے بھید کیا ہے. جو جوش میرج ہے، جو یہودی کلچر ہے شادی کا، اس میں بیٹے کو نہیں پتا ہوتا کہ شادی کب ہوگی یا مجھے کب بھیجا جائے گا کہ میں جا کر اپنی دلہن کو لے کر آؤں. یہودی کلچر میں بیٹے کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنی دلہن کو لے کر آئے، لیکن اس سے پہلے ایک وزٹ بیٹے کا ہوتا ہے. وہ جا کر اپنی دلہن کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اور پھر اپنی دلہن سے وعدہ کر کے واپس آ جاتا ہے، اور واپس آ کے اپنے باپ کے گھر میں رہ کے اپنی ہونے والی دلہن کے لیے گھر تیار کرتا ہے. اور جب وہ گھر بن جاتا ہے پھر اس کے باپ کی مرضی ہوتی ہے کہ باپ اس کو کب کہے کہ جا اب جا کر اپنی دلہن کو لے کر آ، اور وہ پھر جاتا ہے اور اپنی دلہن کو لے کر اس گھر میں آتا ہے، اور وہ ایک نئی لائف کو، ایک نئی زندگی کو شروع کرتے ہیں. یسوع مسیح بھی یہودی کلچر کے عین تابع ہو کے خدا باپ کی پاک مرضی اور ارادے کو اپنی زندگی میں، خدا باپ کو یعنی اپنے باپ کو وہ درجہ دے کے اپنی اس مرضی اور اس نالج کو اس نے سبمٹ کیا ہے خدا کی پاک مرضی اور خدا کے پلان اور ٹائم کے اکارڈنگ. اور وہ کہہ رہا ہے اس وقت کا مجھے نہیں پتا. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ بیٹا ہوں اور باپ کی آواز کا انتظار کر رہا ہوں. ہیلیلویا. یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ میں بیٹا ہوں اور میں فرما بردار ہوں. جب باپ مجھے بھیجے گا تب میں جاؤں گا. آمین. آمین. تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یسوع مسیح کا چونکہ یہ علم نہیں ہے اس لیے وہ خدا نہیں ہے. نہیں، وہ قادر مطلق خدا ہے، بٹ اس پورشن میں اس نے اپنے آپ کو باپ کے تابع کیا ہوا ہے. وہ باپ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. ہیلیلویا. ایک بار وہ بھیجا جا چکا ہے اور دوسری بار وہ بھیجا جائے گا. آمین. مجھے خداوند نے بھیجا ہے. خدا کے بیٹے نے انتظار کیا ہے.
خدا کے پلان کا، اس کے منصوبے کا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ مجھے جانا ہے. اس نے یہ نہیں کہا مجھے کب پادری بنانا ہے، مجھے کب بھیجنا ہے، مجھے کب میٹنگ دینی ہے، مجھے کب سامنے لانا ہے، میں کب پریزائڈ کروں گا، میں کب کلام سناؤں. نہیں نہیں نہیں، ایسا کوئی کام نہیں کیا. اس نے انتظار کیا ہے بہت ہیوملٹی میں، اپنے آپ کو ہمبل کر کے، حلیم کر کے. اس نے کمال فروتنی سے خدا کے وقت کا انتظار کیا ہے، اور پھر جب خدا نے بھیجا ہے تو پھر اس نے پوری دنیا کو لیڈ کیا ہے، اور اب بھی پوری دنیا کو مسیحت ہی لیڈ کر رہی ہے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. اس نے انتظار کیا ہے، انتظار کیا. اس نے مجھے بھیجا ہے. کیا ایک خوبصورت بات ہے. اس میں اگین اتنے سے حرفوں میں ہمیں کسی کی مرضی سمجھنے کو مل رہی ہے. مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے بھیجا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے. یعنی آسمان والے نے مجھے زمین پر بھیجا ہے. سنیے کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ میں زمین والوں کو آسمان والے کے ساتھ پھر سے ایک کر سکوں. ہیلیلویا. اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں پھر سے ان کو ایک کر سکوں. پولس کہتا ہے جدائی کی وہ دیوار جو ہمارے بیچ میں اور ہمارے درمیان میں تھی، اسے خدا کے بیٹے نے گرا دیا ہے اور ہماری باپ کے ساتھ صلح کرا دی ہے. ہیلیلویا. اب ہماری باپ کے ساتھ صلح ہو گئی ہے. اب ہم زمینی نہیں رہے، اب ہم آسمانی بن گئے ہیں. اب ہم جسمانی نہیں رہے، اب ہم روحانی بن گئے ہیں. ہیلیلویا. اب ہم جسم میں نہیں، اب ہم امید میں ہیں کہ ہم کب آسمانوں پر جائیں گے اور اپنے خداوند کے ساتھ عبدالآباد رہیں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. ہم اس کو سنتے ہیں، ہم اس کو فالو کرتے ہیں جسے بھیجا گیا ہے، جسے بھیجا گیا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بھیجے جاتے ہیں ان پر خدا کی فیور، خدا کی برکت اور خدا کی مرسی ہوتی ہے. میں اس کو اس طرح انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، خدا ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جو بھیجے جاتے ہیں. میرے ساتھ نکالیے ذرا یوحنا کی انجیل، اس کا 8واں باب. 28ویں آیت سے پڑھوں گا، 27ویں آیت سے رادر. یوحنا کی انجیل 8واں باب 27ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے. بس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں. اور جس نے مجھے بھیجا، لوکا 4 باب میں کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے مجھے، اور یہاں کہہ رہا ہے جس نے مجھے بھیجا. کس نے بھیجا ہے؟ کس نے بھیجا ہے؟ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اور وہ ساتھ رہ کر عجیب اور بڑے کام کرتا ہے. وہ ساتھ رہ کر ثابت کرتا ہے کہ میں نے اسے بھیجا ہے. وہ ساتھ رہ کر ثابت کرتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا، تو نکلا ہوا نہیں ہے، میں نے تجھے بھیجا ہے. ہیلیلویا. یسوع مسیح نے بھی جنہیں بھیجا ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہے. کوئی بلند آواز سے کہے آمین. یسوع مسیح کو بھی بھیجا، اور پھر یسوع مسیح بھی ان کے، مسیح خود کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ مجھے بھول نہیں گیا ہے، وہ میرا ماضی نہیں بن گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہوں. جس نے مجھے بھیجا ہے، بائبل کیا کہہ رہی ہے؟ مسیح کا اقرار کیا ہے؟ وہ میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے وہ میرے ساتھ ہے. خداوند آگے کہہ رہے ہیں اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. نمبر 1 وہ میرے ساتھ. ارے بات یہاں سمجھ میں آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ آپ اور آپ کا باپ ساتھ ساتھ ہیں.
لیکن یہاں پر خداوند نے ایک اور اینگل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا. یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں. اور جس بات پر زیادہ زور دینا ہوتا تھا اس کے لیے خداوند کہتے تھے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. یا اوپر کہہ دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہے, لیکن پھر نیچے اس چیز کو اور زیادہ زور دے رہے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہے اور اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے. ہاللیلویا. اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا ہے کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں. ہوئے 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 ہوئے. جس کو بھیجا ہے وہ وہی کام کرتا ہے جو بھیجنے والے کو. واہ جی واہ. کیا ریلیشن شپ ہے باپ کا اور بیٹے کا. وہ آنر کرتا ہے اپنے باپ کو. اس نے مجھے بھیجا ہے. اور اوپر والی آیت میں ہم نے پڑھا میں نے اس سے سیکھا, میں اس سے سیکھتا ہوں, جو کچھ وہ مجھے سکھاتا ہے وہ کرتا ہوں. سنیے جو ترتیب ہے نا وہ یہ ہے کہ باپ سکھائے اور بچے سیکھیں. یہ ترتیب ہے. ترتیب یہ ہے کہ پاسبان سکھائے اور بھیڑیں, پاسبان بتائے اور بھیڑیں اس پر عمل کریں. یہ ترتیب ہے. یہ ترتیب ہے. سنیے پاکستان میں بہت سارے ایسے ڈینومینیشنز ہیں جہاں پر چرچ اور کمیٹی وہ پاسٹر کو سکھاتی ہیں اور پاسٹر بیچارہ بچہ جمورہ بنا ہوتا ہے. ایلڈرز ڈیل کرتے ہیں پاسٹرز کو. ایلڈرز ڈیل کرتے ہیں پاسٹرز کو. یہ ترتیب نہیں ہے. اگر آپ خروج 4 باب پڑھیں خدا بتا رہا ہے موسیٰ کو میں تجھے سکھاؤں گا, تو ہارون کو سکھانا اور ہارون بنی اسرائیل کو سکھائے گا. ارے یہ ترتیب ہے خدا کے کلام کی. باپ سے سیکھ رہا ہے اور پھر دوسروں کو سکھا. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر کیا سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے؟ فرما برداری سیکھی ہے. فرما برداری سیکھ. دکھ اٹھا اٹھا کر. ہم دکھ اٹھانا کیوں مناسب نہیں سمجھتے؟ ہم برداشت کرنا کیوں مناسب نہیں سمجھتے؟ اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی ہے. فرما برداری سیکھی ہے. آپ کو اور مجھے بھی انتظار کرنا ہے. انتظار کرنا ہے. خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. خدا ایلیویٹ کرے گا, خدا ہمیں اٹھائے گا. لکھا ہے پطرس رسول نے کہا خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کیسے؟ فروتنی سے, عاجزی سے رہو. اور پھر کیا ہوگا؟ خدا تمہیں یا کیسے؟ وقت پر سرفراز کرے. وقت پر سرفراز کرے گا. سہیل یہ والی لائٹیں بھی آن کر دو, مجھے نظر آ رہی ہیں. خدا تمہیں وقت پر سرفراز کرے گا. بیٹا کہہ رہے جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے. اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں. لیڈرشپ, پاکستان کی چرچ کی لیڈرشپ سنیے, سمجھیے, سیکھیے اس چیز کو. بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ میں وہ کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے. وہ کام نہیں کرتا جو اسے دکھ دیتے ہیں, جو اذیت دیتے ہیں, جو اس کو بلڈ پریشر کا مریض کرتے ہیں, جو اس کو ڈائبیٹک کرتے ہیں. نہیں, وہ کام نہیں کرتا. میں وہ کام کرتا ہوں جو میرے باپ کو پسند آتے ہیں. یہ مسیح کہہ رہا ہے اور یہ آپ کے اور میرے لیے رول ماڈل ہے. سیکھنے لائق ہے. سیکھنے لائق ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا یوحنا ہی کی انجیل اس کا 5واں باب. کیوں وہ وہی کام کرتا ہے جو باپ کو پسند آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سنیے یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 30ویں آیت. میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا, جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں اور میری عدالت راست ہے, کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ کیوں باپ کا مقبول ہے؟
وہ کیوں خدا کی نگاہ میں مقبول ہوتا گیا؟ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے وہ انسان اور خدا کی نگاہ میں مقبول ہوتا گیا، وہ حکمت میں اور قد و قامت میں بڑھتا گیا۔ وہ کیوں حکمت میں بڑھتا گیا؟ وہ کیوں مقبول ہوتا گیا؟ اس لیے کہ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ یسوع مسیح باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے، لیکن میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں، بھیجنے والے کی مرضی۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میرا باپ مجھے کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے نا، تو جب میں اس مقام پر پہنچتا ہوں تو آگے جو مجھے کام کہا گیا اس کے مطابق سچویشن نہیں ہے، چیزیں اس کے اپوزٹ ہیں، الٹ ہیں، تو میں ان کو دیکھ کے یا اگلے بندے کی آواز سن کے تو میں ان کو واپس فون نہیں کرتا، سر جیسے آپ نے کہا ویسے نہیں ہوگا، اب ایسے ہوگا۔ نہیں، یہ میرے لیے حماقت ہے۔ اگر میں ایک لیڈر ہوں، جو کچھ مجھے کہا گیا ہے میں نے وہ کام کرنا ہے۔ ہیلیلویا، میں نے وہ کام کرنا ہے۔ داؤد نے یہ سرگوشی کی اپنے منہ میں کہ مجھے کون یروشلیم کے اس کنویں کا پانی پلائے گا، اور اس وقت چوکیاں تھیں، اس وقت بیریئرز تھے، اور 3 شہزادے نکلے ہیں۔ ابھی یہ بات اس کے منہ میں ہے، جنگ چل رہی ہے اس وقت۔ وہ گئے ہیں اور جنگ کے بیچ میں جا کر کے وہاں سے پانی لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان کے لیڈر نے، ان کے مالک نے، ان کے سپہ سالار نے، بادشاہ نے یہ کہا تھا مجھے وہاں کا پانی پینا ہے۔ واہ جی واہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں سر وہ آگے یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہوگا، نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں سر انج نہیں ہو سکتا، او انج کہہ رہے نے۔ ان کو جا کے بتانا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ان کا ڈس اپوائنٹمنٹ کا میسج لا کر اپنے باپ کو نہیں دینا۔ مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے باپ نے بھیجا ہے اور میں اس کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ آپ کو بھی باپ نے بہت سارے احکامات دیے ہیں۔ باپ کے پاس آ کر آپ بھی کہتے ہیں باپ پیسہ سارا قسطوں میں چلا گیا ہے، کرائے میں چلا گیا ہے، باپ تو جانتا ہی ہے۔ اور باپ آگے سے کہتا ہے میں پچھلے کئی سالوں سے تجھے بہت بڑے مقام پر دیکھنا چاہ رہا ہوں، بڑی منزل تیرے لیے رکھی ہے، لیکن تو اتنے سے میں دیانتدار نہیں ہے، میں تجھے بڑے کا وارث کیسے بناؤں گا؟ ہم اتنے میں دیانتدار نہیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں اگر تو خدا مجھے 1.5 کروڑ میری سیلری لگا دینا تو میں 50% تجھے دوں۔ ایڈا تو 2 نمبر تے جھوٹا تے دھوکھے باز، جڑی 1.5 لاکھ مل رہی ہے اودے چو 15 کیوں نہیں دے رہا؟ اودے چ وفادار ہو، پھر 1.5 کروڑ بھی مل جائے گا۔ ترتیب یہ ہے خدا کے کلام کی۔ کہتے ہیں میں باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے دل پسند ہوں۔ ہیلیلویا، اس لیے میں اس کے دل پسند ہوں، میں باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ اور اگر آپ اگلی آیات دیکھیے، 5ویں باب ہی کی 36ویں آیت، لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بڑی ہے، کیونکہ جو کام باپ نے مجھے پورے کرنے کو دیے، یعنی یہی کام جو میں کرتا ہوں، وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے یسوع مسیح خود بخود نہیں نکل آئے ہیں، خود آ کر انہوں نے اپنے ٹائٹلز نہیں بنا لیے، اپنے کارڈ نہیں چھپوا لیے، اور یہ لوگوں کو بتاتے نہیں پھرتے میں اب بشپ بن گیا ہوں، میں اب پاسٹر بن گیا ہوں، یہ میرا کارڈ ہے، یہ میرا ٹائٹل ہے، یہ میری ویب سائٹ ہے، یہ میرا پیج ہے، یہ میرا چینل ہے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یسوع مسیح صرف آ گئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں بھیجا گیا ہوں، وہ صرف آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور خدا کی قدرت ان کے ساتھ ہے، اور معجزے ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ پوچھنے لگے ہیں کہ یہ کون ہے جو عجیب اور بڑے کام کرتا ہے؟ کیا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں؟ کہ اس کی بہنوں اور اس بھائیوں ہم نہیں جانتے؟ لیکن وہ صرف اس انوائنٹنگ میں نکل آیا ہے، بھیجا ہے، اس کو بھیجا ہے۔ اس سے کہا جو کام میں کرتا ہوں وہ میرے گواہ ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے۔ سنیے، یہ کام جو مسیح کے زمینی خدمت کے دوران رونما ہوتے تھے، یہ اس لیے ہوتے تھے
کہ باپ نے نمبر 1 اس کو مسا کیا ہے، نمبر 2 باپ نے اس کو بھیجا ہے۔ سنیے، بھیجے جانے میں خدا کی قدرت ہے، بھیجے جانے میں خدا کی فیور ہے، بھیجے جانے میں خدا کی انوائنٹنگ ہے۔ نکل جانے والا کبھی بھی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا جہاں بھیجے جانے والا پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بلند آواز سے کہے آمین۔ اگر آپ نکلے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے نکلے ہوئے ہیں، چرچ کو چھوڑ کے نکل گئے ہیں، چرچ کو توڑ کے نکل گئے ہیں، آپ کی منزل وہ نہیں ہوگی جو ایک بھیجے جانے والے کی ہوگی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ بہت سارے لوگ اپنے کلوز جو ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ پاسٹر شوکت نا پاسٹر سفیر دے بڑے قریب نے، انہاں دی بڑی دوستی ہے، اس لیے انہوں نے بلڈنگ بنا دیتی ہے تو زمین میں لے دیتی ہے۔ ارے بھائی، صرف ایک وجہ ہے اس زمین کی اور اس بلڈنگ کی کہ میں بھیجا ہوا ہوں، میں بھیجا ہوا ہوں، بس یہ وجہ ہے، بس یہ وجہ۔ اور ابھی میں ان بچوں کو کہہ رہا ہوں، اے بلڈنگ تساں سنبھالنی ہے، مینوں اگے جانا، میں اگے جانا، میں اگے۔ یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ آپ ہی کی ہے، آپ ہی کے لیے بنا، یہ چرچ کے لیے ہے، یہ آپ کا ہے، آپ کے لیے بنی ہے، پاسٹر ہاؤس اس میں نہیں بنا، یہ میری جاگیر نہیں ہے، میرے بیٹوں کی جاگیر نہیں ہے، آپ کے لیے ہے۔ یہاں پر خادم تیار کر کے مجھے آگے جانا ہے، مجھے اور کام کرنا، مجھے پتا ہے میری خدمت کیا ہے، میں بھیجا ہوا ہوں، یہ وجہ ہے۔ کوئی فیور نہیں ہے، کوئی سفارش نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا یہ حماقت ہے۔ جو بھیجا جاتا ہے اس کے ساتھ خدا کی فیور آتی ہے، فیور آتی ہے۔ ایلیا کو کیا کہتا ہے جا کے سوکھے نالے پہ بیٹھ جا، باربیکیو بھی آ رہا ہے تے بریڈ بھی آ رہی ہے دن چ 2 باری، اور لے کے کون آ رہا ہے؟ جڑا کھون والا ہے، کہاں وہ چھینتا ہے۔ اور خدا نے اسے کہا میرا خادم عام نہیں ہے، نکلا ہوا نہیں ہے، بھیجا ہوا ہے، چل تمہیں او دے کول چل۔ سنیے، خدا کے کلام میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آ جاتی ہیں تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے۔ کوا دشمن ہے نا، وہ چھین لیتا ہے بچوں سے روٹی آٹا چھین لیتا ہے، وہ بوٹیاں چھین لیتا ہے، لیکن خدا کوے کو کہہ رہے جا انہوں سرو کر کے آ۔ پتہ نہیں وہ منہ چ لے کے آندا سی کہ گلے چ لٹکی ہوندی سی کہ پراں تے لٹکی ہوندی سی، اے نہیں مینوں پتا، لیکن یہ پتہ ہے کہ کوا وہ کول آ کے بہ جاندا سی اور ٹرین کردا ہوئے گا، پاجی روٹی آ گئی جے، مینوں تے تساں پھا پایا جداں دے اتھے آ گئے ہو، میں تے اپنے بچے بھول گیا تانوں پالن ڈیا ہاں۔ وجہ کیا تھی اس بات کی؟ ایلیا بھیجا ہوا تھا۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے میں بھیجا ہوا ہوں، بلند آواز سے، بلند آواز سے، میں بھیجا ہوا ہوں۔ سنیے، مینوں کدے گرمی نہ لگے تے اے حال نہ ہوئے میرا، تو میں جنج کلام سنانا چاہنا میں اونج سنا سکاں تے تواڈے چوں کوئی پیراں تے بہ نہ سکے، پھر کھڑے ہو کے کلام نو ریسیو کرو۔ میں ہلکان ہو جاتا ہوں پسینے کی وجہ سے، وہ لتھارجک ہو جاتا ہوں، میں بدن میں جان نہیں رہتی۔ میرے لیے دعا کیا کریں کہ خدا مجھے قوت دے، بدنی قوت دے، تاکہ میں وہ سارا کام کر سکوں جس کے لیے خدا نے مجھے اپوائنٹ کیا ہے۔ آمین۔ خدا نے بیٹے کو، اور اس نے کیا کیا ہے؟ باپ کی مرضی کو زمین پر پورا کیا ہے، رائٹ؟ یہ ترتیب میں سمجھا رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کو بھیجا اور بیٹا خدا کی مرضی کو زمین پر، وہ جب روٹیاں کھا رہا ہے تب بھی خدا کی مرضی کو، اور جب قربان ہونے لگا ہے نا تب بھی خدا کی مرضی کو۔ ہم روٹیاں کھانے کے لیے تو تندرست ہیں، وزٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہول نائٹ پریئر کے لیے ہماری ٹانگیں دکھتی ہیں، ہمیں پرابلم نظر آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بچے گھر میں اکیلے، ہم عجیب سے اور طرح طرح کے بہانے ہمارے اندر ہوتے ہیں۔ ارے جس دن میں مر گیا انجلینا اور بچوں کو کون سنبھالے گا؟ وہی ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ جب ہم اس پیک پر آ جائیں گے نا، پھر ہماری خدمت شروع ہو جائے گی۔
پھر ہم کہہ سکیں گے ہم باپ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں. شاگرد یسوع کے اپنے بھائی کہتے ہیں عید قیام قریب ہے اور جا اپنے آپ کو ظاہر کر, تو کیسا خادم ہے, تو ایسے کام کر اور اپنے آپ کو مشہور کر. بیٹا کہتا ہے تمہارے لیے تو سب وقت ہیں, میرا ابھی وقت نہیں آیا. مشہور ہونے کے لیے کہتا ہے میرا ابھی وقت نہیں آتا, لیکن مصلوب ہونے کے لیے ان کے آگے آگے چلتا ہے, انہیں لیڈ کرتا ہے, وہ دلیری سے یروشلیم کی طرف چلتا ہے. جہاں ستایا جائے گا, مارا جائے گا, قتل کیا جائے گا, اس طرف کو بڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے بھیجا گیا ہے, اور وہ باپ کی مرضی خوشی میں بھی پوری کر رہا ہے اور دکھ میں بھی اس کی مرضی کو پوری کر رہا ہے. آمین, آمین. ہر ایک اینگل میں, ایسپیکٹ میں ہمیں باپ کی مرضی کو پورا کرنا. وہ دکھ میں ہو, تھینک یو یار, وہ دکھ میں ہو یا سکھ میں ہو, ہمیں باپ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. عمران بھائی آپ کہتے ہوں گے حیدرآباد میں گرمی ہے, اینے کو ایریے جو بھی حیدرآباد ہی ہے. باپ نے بیٹے کو بھیجا اور بیٹا باپ کی مرضی کو, اور پھر یہ سلسلہ یہاں رک نہیں گیا ہے. بیٹا بھی باپ کے ساتھ رہا اور پھر باپ نے اسے بھیجا. یسوع مسیح نے بھی شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر شاگردوں کو, یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا, نمبر 1 تاکہ اس کے ساتھ رہیں, ہیلیلویا, اور نمبر 2 اور پھر وہ انہیں بھیجے. نمبر 1 وہ اس کے ساتھ رہیں اور نمبر 2 وہ ان کو. جو خادم آپ کے ساتھ مذبح پر دعا نہیں کر سکتے وہ بھیجے بھی نہیں جا سکتے. جو آپ کے ساتھ مذبح پر آنسو نہیں بہا سکتے انہیں بھیجا بھی نہیں جا سکتا. موسیٰ اور یشوع اکٹھے خیمہ اجتماع میں آتے ہیں. موسیٰ نکل جاتا ہے, یشوع پریزنس آف گاڈ میں ٹھہرا رہتا ہے. پولس کہتا ہے تیموتھیوس تیرے مجھے آنسو اور بے ریا ایمان یاد آتا ہے. تیرے وہ آنسو جو میرے ساتھ تو نے بہائے ہیں اور تیرا بے ریا ایمان مجھے یاد آتا ہے. اس کا مطلب کہ پولس اور تیموتھیوس, اس سے پیشتر کہ تیموتھیوس کو بھیجا جاتا, وہ اس کے ساتھ مل کر آنسو بہاتا ہے, اس کے ساتھ مل کر روتا ہے. تیموتھیوس اور پولس آپس میں باپ اور بیٹا ہیں, وہ اس کا باپ ہے اور تیموتھیوس اس کا بیٹا ہے. اس سے پیشتر کہ اسے وہاں پر اپوائنٹ کرتا, اس نے اس کے ساتھ مل کر آنسو بہائے ہیں اور ان دونوں نے ایمان کی جنگیں لڑی ہیں. کہتے ہیں مجھے تیرا بے ریا ایمان یاد آتا ہے, اور پھر کہتے ہیں تیرے سوا میرے پاس کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہم خیال لکھا ہے وہاں پر, کہتے ہیں میرے پاس تیموتھیوس کے سوا کوئی ہم خیال نہیں ہے کہ جسے میں تمہارے پاس بھیجوں. یہ چرچ کے فالو اپ کے لیے بات ہو رہی ہے, فالو اپ کے لیے اسے بھیجنا چاہتا ہے اور بھیجا بعد میں. کہتے تیرے سوا کوئی ہم خیال نہیں ہے. کیوں؟ نمبر 1 یہ اس کے ساتھ رہا ہے, آمین. نمبر 2 اس نے اس کے ساتھ دعائیں کی ہیں, وقت گزارا ہے, سیکھا ہے, خدمت کو پرسیو کیا ہے, اپنے اندر لیا ہے اس نے خدمت کو. اور پھر ایک وقت آیا ہے پولس نے تیموتھیوس کو اپوائنٹ کیا ہے ایک کلیسیا میں, ہیلیلویا, ہیلیلویا. اور پولس تیموتھیوس کو لکھتا ہے بعد میں, سنیے, کہتا ہے اپنی اس نعمت کو چمکا دے. بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, اپنی اس نعمت کو جو تجھے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت نبوت کے ذریعہ سے ملی تھی. واہ جی واہ. اس کا مطلب کہ تیموتھیوس نکلا ہوا نہیں ہے, تیموتھیوس بھیجا ہوا ہے. تیموتھیوس اور خاص طور پہ جب اس کو بھیجا گیا ہے اس پہ ہاتھ رکھے گئے ہیں, چرچ نے ہاتھ رکھے ہیں, مقدسین نے ہاتھ رکھے ہیں اور انہوں نے نبوتیں کی ہیں, اس کی زندگی میں کلام کو ریلیز کیا ہے, اسے انکریج کیا ہے, اس کا حوصلہ بڑھایا ہے اور اسے کہا ہے کہ جہاں جہاں تو جائے گا, جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹکے گا, خداوند فرماتا ہے میں وہ جگہ تجھے دے دوں گا. بھیجا جانے والا زمینوں کو پوزیس کرتا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے
اور وہ جس مقام پر ٹکتا ہے وہ جگہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے بھیجا گیا ہے۔ ہیلیلویا! اپنی اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت نبوت کے وسیلہ سے تجھے حاصل ہوئی ہے، چمکا دے۔ لیکن سکندر ٹھٹھیرے کے لیے بھی لکھتا ہے، کہتے اس سے باز رہنا، اس سے ہوشیار رہنا، اس نے میرے ساتھ بھی بڑی برائیاں کی ہیں، تو بھی اس سے ہوشیار رہنا۔ سکندر ٹھٹھیرے کو بھیجا نہیں ہے، تیموتھیوس کو بھیجا ہے۔ آمین۔ تیموتھیوس کو اپوائنٹ کیا ہے، مقرر کیا ہے، اس لیے تیموتھیوس وہاں پر ایک زبردست منسٹری کر رہا ہے، زبردست منسٹری کر رہا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے میں بھیجے جانے کے لیے تیار ہوں۔ ہیلیلویا! ہیلیلویا! میں کیوں بڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ ہیلیلویا! میں کیوں ترقی کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں میری زندگی میں ترقی کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ میں کیوں آسمان کی برکتوں کو حاصل کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں کیوں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہوں؟ کیونکہ شریر میرا کیوں مخالف ہے؟ کیونکہ میں شریر کے ساتھ ہر ایک جنگ میں کیوں فاتح ہوں؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ ہیلیلویا! کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں، اس لیے شریر میرے پاؤں کے نیچے ہے، کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ یسوع مسیح نے اس کی کھوپڑی کو کچلا ہے، کیونکہ وہ بھیجا گیا ہے۔ اور یہ پیدائش میں ہی تو نبوت ہو گئی تھی، وہ تیرے پاؤں پر کاٹے گا، ایڑی پر کاٹے گا، اور تو اس کے سر کو، کیا ہوا ہے گلگتہ کے مقام پر؟ اس نے اس کے سر کو کچلا ہے، اس نے اس کے سر کو کچلا ہے، اس نے اس کے سر کو کچلا ہے۔ ہیلیلویا! میری خدمت بہتوں سے فرق کیوں ہے؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ میری خدمت میں میری نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری ہوتی ہے، کیونکہ میں میری خدمت میں بڑے بڑے مائل سٹون کیوں ہیں؟ بلند آواز سے، کیونکہ میں شریر کے ہاتھ ڈھیلے اور میرے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں، کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے میں بھیجے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں۔ آمین! آمین! میری دعائیں کیوں رنگ لا رہی ہے؟ کیونکہ میری منادی کیوں دوسروں سے فرق ہے؟ شریر کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں۔ یہ فرق ہے۔ ایک نکلا ہوا ڈرا ہوا ہوتا ہے، ایک بھیجا ہوا دلیر ہوتا ہے۔ ایک جو نکلا ہوا ہوتا ہے اس کا یہ خوف ہوتا ہے میرے پیچھے ابھی کوئی وارنٹ آ جائیں گے، مجھے اریسٹ کر لیں گے۔ وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے۔ گراسینیوں کے پار ڈر گیا۔ جب یسوع اپنے جاہ و جلال میں آیا ہے نا، اس نے سوچا اوہو یہ تو مجھے وقت سے پہلے، اس نے سوچا یہ میرے وارنٹ لے کر آ گیا ہے۔ کہتا ہے خدا کے بیٹے تو مجھے وقت سے پہلے ہلاک، ابھی تو میرا وقت نہیں ہے، ابھی تو مجھے بڑوں کو بہکانا ہے، بھٹکانا ہے، تو وقت سے پہلے۔ جو نکلا ہوا ہوتا ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جو بھیجا ہوا ہوتا ہے وہ دلیر ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے، وہ دلیر ہوتا ہے۔ ہیلیلویا! اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے خدا مجھے وہ دلیری عطا کر۔ بلند آواز سے کہیے خدا مجھے وہی دلیری عطا کر۔ آمین آمین آمین۔ شریر کیوں میری خدمت سے خوف زدہ ہے؟ میری خدمت میں کیوں روحیں بچ رہی ہیں؟ میری منادی پر کیوں خدا کا فضل ہے؟ میری منادی میں کیوں لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں بھیجا
نکلا ہو, نکالا نہیں گیا ہو, پھینکا نہیں گیا ہو, میں بھیجا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. ہیلیلویا, میں بھیجا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. خدا میری دعائیں کیوں سن رہا ہے؟ میری دعاؤں سے آسمان کیوں کھل رہا ہے؟ آسمان سے کیوں یہ آواز آتی ہے, یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں؟ کیونکہ میں سنیے خاص بات, میں کیوں گنہگار انسانوں کے تھپڑ اور مکے اور ان کا تھوک برداشت کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں جنہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا انہی کے پاؤں میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دھو رہا ہوں. جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہی میرے مارنے کے کوڑے بنا رہے ہیں, مجھے بلیدان کرنے کو بلی بنا رہے ہیں, صلیب بنا رہے ہیں. کیونکہ میں کیوں اپنا خون دے رہا ہوں؟ میں کیوں گنہگاروں کا بھوکا اور پیاسا ہوں؟ میرے اندر کیوں گنہگاروں کے لیے بھوک ہے, پیاس ہے, محبت ہے؟ کیوں گنہگاروں کے لیے محبت ہے؟ کیونکہ میں بھیجا گیا ہوں, میں بھیجا گیا ہوں. اور چرچ, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ چاند, سورج اور ستاروں کے لیے نہیں بھیجا گیا, وہ آپ کے لیے بھیجا گیا ہے, آپ کے لیے بھیجا گیا ہے, آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھیجا گیا ہے, آپ میں سے ہر ایک کے لیے بھیجا گیا ہے. اس نے آپ کو اپنے بھیجے جانے کے باعث نجات دی ہے. اگر وہ بھیجا نہ جاتا آپ نجات نہ پاتے, اگر وہ بلیدان نہ ہوتا آپ نجات نہ پاتے, اگر اس کی پیٹھ کی رگاریوں سے خون نہ بہتا آپ نجات نہ پاتے. اس نے اپنا لہو دیا ہے تاکہ آئندہ کو آپ بکروں اور بچڑوں اور بروں کا خون نہ بہائیں. ہمارے لیے ایک ہی برہ قربان ہوا ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. ہمارے لیے اس نے خون بہایا ہے, اس نے لہو دیا ہے, اس نے لہو دیا ہے. اور اس کے خون بہانے سے, کیونکہ اس کا خون پاک خون ہے, اس لیے مسیحی جانوروں کی قربانی نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا بھی برہ قربان ہوا ہے, خدا کا بیٹا قربان ہوا ہے, پاک برہ قربان ہوا ہے. اور کیا کوئی اس سے بھی پاک قربانی ہے؟ کئی جانور رد کیے جاتے تھے یہودیوں کے دور میں بھی, اور اب ہمارے جو مسلم بھائی ہیں وہ بھی جانور چھوڑ دیتے ہیں. اس کا دانت ٹوٹا ہے, اس کا کان زخمی ہے, اس کے بدن میں کوئی نقص ہے. برہ کامل برہ تھا جو قربان ہوا ہے, اس میں کوئی نقص نہیں تھا, اس میں کوئی نقص نہیں تھا, وہ کامل برہ تھا. کیا آپ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ کیا آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں تاکہ آپ کے گناہ مٹائے جائیں اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے؟ آمین, آمین, آمین. اس کو بھیجا گیا ہے, اس کو بھیجا گیا ہے. اور اب جب شاگردوں کو یسوع نے اپنے ساتھ رکھا, نمبر 1 انہیں ساتھ رکھا, اور نمبر 2 تاکہ وہ بھیج جائیں. ہم نے بائبل مقدس میں پڑھا, خداوند یہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے. آمین. جس نے مجھے بھیجا ہے وہ میرے ساتھ ہے. سنیے, جس نے آپ کو اور مجھے بھی بھیجا ہے اس نے بھی یہی وعدہ کیا تھا, دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. کسی کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کسی کی بات سمجھ میں آئی ہے؟ جس نے ہمیں بھیجا ہے اس نے متی 28 باب میں وعدہ کیا ہے, دیکھو میں تمہارے. آپ میں سے کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے؟ کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند اس کو صرف تھینک یو بول سکتے ہیں, خداوند تھینک یو کہ تو ہمارے ساتھ ہے, خدا تیرا شکر کہ تو ہمارے ساتھ ہے,
اے باپ تیرا شکر کہ تو ہمارے ساتھ ہے. اس کا نام ایمانویل رکھیں گے جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ. ایمانویل خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہہ دیا تھا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے. آپ مت گھبرائیے. خداوند نے کہہ دیا تھا میں تمہیں بھیجتا ہوں. گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے درمیان. لیکن انکریج ساتھ یہ کیا میں تمہارے ساتھ ہوں گا. کیا آپ بھیجے جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ بھیجے جانے کے لیے تیار ہیں؟ خدا کا وعدہ یہ ہے میری بیٹی میرے بیٹے میں تیرے ساتھ ہوں گا. ہیلیلویا. میں تیرے ساتھ ہوں گا. آئیے چھلانگ ماریے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیے اور آئیے کچھ وقت ہم دعا میں گزاریں گے. ہیلیلویا. تھینک یو جیسس. یسوع مسیح نے شاگردوں کو بھیجا تھا. یسوع نے شاگردوں کو بھیجا تھا. یسوع نے شاگردوں کو بھیجا تھا. یسوع نے شاگردوں کو بھیجا تھا. اور سنیے, وہ جو بھیجے ہوئے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو شاگرد بنے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو شاگرد بنا رہے ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو بالا خانہ میں جانے کو تیار ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو انتظار کر رہے ہیں اور انتظار کرنا چاہتے ہیں خداوند ان کے. وہ جو دعا میں ٹھہرنے کو تیار ہیں خداوند ان کے. اور چرچ, وہ جو جانے کو تیار ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو منادی کرنے کو تیار ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. وہ جو انجیل سنانے کو تیار ہیں خداوند ان کے ساتھ ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور آئیے کچھ دیر ہم دعا میں وقت گزاریں گے. خداوند ہمارے ساتھ ہے. اس نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ جو بھیجا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ. وہ جسے بھیجا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے. اپنے ہاتھ اٹھائیے, شکر گزاری کرنا شروع کیجیے. وہ جو بھیجا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے. جو بھیجا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہے. ستائش کیجئے, تمجید کیجئے خداوند اپنے خدا کی. جو بھیجا گیا تھا وہ آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا میں تمہیں بھیجتا ہوں. کیا آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ بھیجے جانے کے لیے تیار ہیں؟ خداوند آپ کا خدا آپ کو بھیجنا چاہتا ہے, آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے. کیا آپ تیار ہیں کہ آپ بھیجے جائیں؟ وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی اپنے آپ کو پیش کر. وہ چاہتا ہے میرے بیٹے اپنے آپ کو پیش کر. میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں کہ تو بھی انجیل سنائے, تو بھی انجیل سنائے اور میں تیرے ساتھ ہوں. اس نے مجھے بھیجا ہے. اس نے مجھے بھیجا ہے. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور باور کرائیے شریر کو. کہیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے. ہیلیلویا. اس نے مجھے بھیجا ہے. 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 اے خدا, میں اس چرچ پر اسی انوائنٹنگ کو مانگتا ہوں. جتنے آن لائن دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ان سب کے لیے بھی اسی کلام کو ریلیز کرتا ہوں. تو نے ہمیں بھیجا ہے خدا. تو نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم تیری باتوں کی تعلیم گنہگاروں کو دے سکیں, تاکہ ہم گنہگاروں کو انجیل سنا سکیں. تو نے ہمیں بھیجا ہے خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, ہم تیری ستائش کرتے ہیں خدا, کیونکہ تو نے ہمیں بھیجا ہے. اے باپ, اب ممکن کر کہ وہ کام جو بیٹا اس زمین پر کرتا تھا وہ سارے کام ہم بھی کر سکیں, اور تیری قدرت, تیری فیور, تیری مہربانی ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو. یسوع مسیح کے نام سے, یسوع مسیح کے نام سے, آمین.